اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نعمت پانے پر شکر اور مصیبت آنے پر صبر مومن کے لیے دونوں حالتوں میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ سراسر خیر خواہی پر مبنی ہے، اور یہ صورتحال مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی اور مسرت کا موقع ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے رنج اور صدمہ پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ میں جب یہ حدیث میں نے پڑھی نا تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آیا۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا زیادہ شفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں فائدہ پہنچانے کے، ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے، کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ جو ہے وہ بچ جائے، میرے بندے کے لیے سہولت ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے، کوئی ایسا نقطہ مل جائے کہ اس کی زندگی میں آسانی ہو جائے، اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، اس کی آخرت بن جائے اور وہ اللہ کی رضا کو پا سکے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک مومن کا معاملہ تو خیر خواہی ہے کہ وہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر مل جاتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو اس کو پھر بھی اجر مل جاتا ہے۔ اب واقعی یہ چیز کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی، واقعی نہیں ہو سکتی۔ اس نقطے کو اگر ہم پکڑ لیں نا اور مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ لیں اور اس کو سمجھ لیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، تو یقین کریں ہماری زندگی انتہائی آسان ہو جائے۔ جب بھی ہمیں نعمت ملے ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، تو یہ تم نے خاص اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی توفیق، اپنی خاص اور خاص مہربانی سے ہمیں عطا کی ہے، تو ہم تیرے اتنے شکر گزار ہیں، اتنے شکر گزار ہیں کہ ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم زبان سے بھی شکر کریں، ہم دل کے ساتھ بھی شکر کریں، ہم اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور زبان سے کیا شکر ہے کہ ہم اس کے کلمے پڑھیں، ہم اس کی نماز پڑھیں، ہم اس کے لیے روزے رکھیں، جو بھی کریں اسی کے لیے کریں۔ اور دل سے شکر کیا ہے کہ ہم اس کا اعتراف نعمت کریں، شکر گزاری میں ہم جھک جائیں، احسان مندی کا رویہ اختیار کریں۔ اور سب سے بہترین شکر کیا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ سب کچھ تو اسی نے دیا ہوا ہے نا۔ ہمیں کہاں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری اپنی تو نہیں ہے، ایون ہمارا جو وجود ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ امانت ہے۔ جو مال دیا، جو اولاد دی، جو گھر بار دیا، جو حصی نعمتیں دی، جو مادی نعمتیں دی، جو روحانی نعمتیں دی، وہ ساری کی ساری اللہ ہی نے تو عطا فرمائی ہیں، تو اسی کا شکر ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ والا ہم نقطہ اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں۔ اور سب سے بڑی بات میں کہتی ہوں کہ اس کے اوپر تو ہمیں سجدے میں گر جانا چاہیے۔ سب سے بڑی بات کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، ہمیں عقل دی، ہمیں سمجھ دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں دین اسلام کی نعمت دی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ۔ آپ ہمارے لیے رہبر ہیں، رہنما ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں بھی اگر خدا نخواستہ
اب میں وہ نئی بات کہتی کیونکہ وہ اتنی نیگیٹو ہے، میرا دل ہی نہیں کیا وہ بات کرنے کو. کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. تو انسان پھر جب کسی اور ماحول میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں اتنا پتہ چلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اور مصیبت آ جائے تو اس کو بھی یہ ہے کہ انسان پہلے سے اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار رکھے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر ایک انسان مسئلے سے نکلتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسرے میں پھنس جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے یہ زندگی اور موت اس لیے تمہیں دی تاکہ تمہیں میں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ تم ایک ٹیسٹ ہے. تو انسان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو نا کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، تو پھر وہ زندگی میں آنے والے مصائب اور پریشانیاں اس کو پھر اتنا تنگ نہیں کرتی. وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو مکمل سکون اور آرام ہے وہ صرف جنت میں ہے، وہ صرف جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. وہ دنیا تو دارالامتحان ہے، جزا جو ہے وہ جنت میں ملے گی. ہاں اگر انسانی زندگی سکون کے ساتھ آرام سے گزر رہی ہے تو اس کے اوپر تو بے انتہا شکر کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن وہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے سکون میں، اس طرح کی نعمتوں کی بہتات میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. اور اس میں مجھے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ان کو، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کس طرح انہیں اذیتیں دی گئی، بہت زیادہ انہیں ستایا گیا، ان کے اوپر مطلب تشدد تک کیا گیا. تو انہوں نے وہ سارا برداشت کیا. لیکن ایک اور جب آئے بادشاہ تو وہ ان کے ہم خیال تھے، انہوں نے اشروں کا تھیلا انہیں پیش کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آزمائش میرے لیے آسان تھی، یہ جو دولت کی آزمائش ہے یہ مشکل ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو یہ ضرور ہم نے یاد رکھنا ہے. اور خاص طور پر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو ہمیں حرز جان کر لینا چاہیے کہ ہر حالت میں بھلائی ہی بھلائی ہے. تو پھر کتنے انسان کے دل کو تسلی ملتی ہے نا. تو اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اور ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. اے اللہ مجھے خوبصورت ذکر اور خوبصورت شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اچھی خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک بہت خوبصورت قول ہے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا وہ ہدایت پا گیا. سبحان اللہ. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی انسان کے عمل میں تبدیلی آئے گی، اتنا ہی اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے کبھی انشاءاللہ. پہلے میں ڈسکس کر چکی ہوں اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہی. عملی نکات کیا ہیں ہمارے لیے، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. عملی نکات کیا ہیں، وہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ہر دو موقعوں کے اوپر جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. کیا ہم اس وقت شکر کرتے ہیں؟ اور جب خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں. وہ بڑے بڑے ہستیاں تھیں جو ہر آزمائشوں میں پورے اترے. یا اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ آ ہی جائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں اس وقت؟ تو یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بہترین اجر کے مستحق بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین اور شاکرین میں کر دے. کہ کہتے ہیں نا کہ صبر اور شکر مسلمان کا، ایک مومن کا وظیفہ ہے، اور یہ دو پر ہیں جو انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں. والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.